ایمانداری سے بتائیے، ایسا جذبہ ہے آج کے زمانے کے اندر؟ تو پھر ہمارے بڑوں کا یا ہمارا، آج ہم زندہ موجود ہیں، ہمارا رشتہ رب العالمین کے ساتھ ایمان کا باقی رہ جاتا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں، جس جذبے کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری رکھی تھی، اگر تم بھی وہ جذبہ پیدا کر گو تو تمہارا یہ عمل جانور قربان کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی تمہارے بیٹے کی قربانی قبول کر لی۔ تم جانور کو ذبح کرو گے، اللہ تمہاری طرف سے بیٹے کی قربانی قبول کر لیں گے۔ یہ بات اگر نہیں ہوتی تو پھر ہماری قربانی کو نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنتی۔ حضور کے فرمان کا منشا تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری اس قربانی کو جانور کی قربانی نہیں، بیٹے کی قربانی کے طور پر میرا رب قبول کرے، تو تب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم ہوتی۔ لیکن میرے دوستو، آج ہم قربانیاں جو دیتے ہیں وہ جانور ہی ذبح کرتے ہیں نا، جن کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ جانور خریدتے وقت بھی اتنا ہی اخلاص ہوتا ہے ہمارے اندر۔ جو مالدار آدمی ہے، صاحب ثروت ہے، وہ کیمرہ مین بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، یہ کم از کم اخبار والے کو بلا لیتا ہے کہ اتنے لاکھ کا بیل اس نے خریدا اور اتنے لاکھ کا بکرا خریدا۔ پھر اخباروں کے اندر تصویر بھی چھپتی ہے اور پھر وہ محلے دار آ کر دیکھتے ہیں، ایک تماشا بنا ہوتا ہے اور وہ بھی بڑے اتراتے رہتے ہیں کہ جناب ہماری بڑی واہ واہ ہوگی، بڑی شہرت ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کو اس طرح کا پیسہ خرچ کرنے کے بعد شہرت مطلوب ہو، اس کا رائی کے دانے کے برابر فائدہ بھی نہیں پہنچتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اگر مشرکین مکہ بیت اللہ کی تعمیر کرے تو میرے رب اعلان کر دے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم اولئک حبطت اعمالہم، میرے رب نے ان کی ساری محنتوں کو برباد کر دیا ہے۔ تو بیت اللہ سے بڑی تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنے لاکھ کا بھی جانور خریدے، بیت اللہ کی تعمیر سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر اخلاص میں کمی خرابی آنے کی وجہ سے خدا وہاں رد کر دیتا ہے تو یہاں بھی خدا بند خود محتاج کسی کا نہیں۔ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہاں بنیادی چیز اخلاص ہے، للہیت ہے۔ سب سے پہلے تو مال حلال ہے کہ نہیں؟ جس مال سے وہ قربانی خریدی وہ حلال ہے بھی کہ نہیں؟ نمبر 2، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیے میرے دوستو، جو حصہ ڈالتے ہیں دوسرے جانوروں کے ساتھ، دیکھ لیا جائے کہ آپ کا حصہ دار شریک جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو سارے کام ٹھیک ہوں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں میرے دوستو، یہاں بغیر لگی لپٹی کے عقیدہ ٹھیک، عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو نماز قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو روزے قبول ہوتے ہیں ورنہ نہیں۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو حج اور عمرہ قبول ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید ٹھیک ہے تو قربانی قبول ہوتی ہے ورنہ سب ضائع۔ ان کانفرنس سے سب سے بڑا فائدہ کم سے کم آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ ٹھیک کر کے جائیں۔ رب رب ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ جو رب کا حق ہے مخلوق کو نہ دیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملنے کا امیدوار ہے اچھے کام کرے۔ اچھا کام وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ جو میرے خیال اور آپ کے خیال کے مطابق ہو، نبی کی سنت میل نہ کھاتی ہو، وہ اچھا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت سمجھتے ہیں؟ عبادت کا معنی معلوم ہے بھائی؟ سارے دوستوں سے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اصل خطیب تو آ گئے ہیں۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، 1 منٹ کے لیے میں سب سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر میری بات کا جواب دیں۔ آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی کیا پڑھایا گیا آپ کو؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی معنی نا؟ سوچ کر بتائیں، بعد میں بدل نہ جانا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کا پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟
ہاں جزاک اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک عبادت وہ ہے جو زبان سے ادا ہوتی ہے کہ نہیں؟ دوسری عبادت وہ ہے جو عمل سے ادا ہوتی ہے۔ تیسری عبادت وہ ہے جو مال کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے۔ اب جب نماز تشہد میں بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا کیا معنی آپ کو سکھایا گیا؟ ساری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ یا یوں کے لیے ساری زبانی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، ساری بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے، ساری مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے۔ زبانی عبادتوں میں حمد و ثنا ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ذکر و اذکار اور دعا و پکار، استغاثہ و فریاد، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ زبانی عبادتیں۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں فلا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو جب اللہ کے سوا کسی مشکل میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے، کسی مشکل میں غائبانہ طور پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو اس کو شریک بنایا کہ نہیں بنایا؟ بتا دیں۔ جب مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہر مشکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کس نے کی؟ اذ تستغیثون ربکم، قرآن میں ہے نا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، کہاں؟ بدر کے میدان میں۔ یا اللہ یہ 313 ہیں، نہتے بے سر و سامان ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، بس شاید ڈنڈے بھی نہیں ہوں گے، اور مقابلے میں 3 گنا فوج، اس زمانے کے لحاظ سے ہر قسم کے اسلحے اور کیل کانٹے سے لیس۔ ظاہری اسباب کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، فریاد کی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں، علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، کتابوں پڑھا ہوگا۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو وقت جب تم رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لیا، قبول کر لیا، کیا کہ نہیں کیا؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فریاد کی مشکل وقت کے اندر؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کے سوا کسی اور سے فریاد کرنے کی اجازت ہے؟ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے۔ نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کی شکل میں جھکنا، سجدے کی شکل میں پیشانی زمین پر رکھنا، 2 زانو ہو کر تشہد میں بیٹھنا، کتنی حالتیں ہوئیں؟ 4۔ تو یہ عبادت ہی ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یہ کل میں پڑھا تھا نا، تو اس کا معنی پھر یہ آپ گوہے اس ضمن میں کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے سوا کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، تیرے سوا کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہم جھکیں، تیرے سوا کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں، تیرے سوا کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہم اس کی عظمت، اس کی خوشنودی کی خاطر 2 زانو ہو کر بیٹھیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ تو کس طرح اعتکاف ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار، رشتہ داروں سے منہ موڑ کر، اللہ کے دروازے پر جا کر اللہ کا پڑوسی بن کر، اللہ کا مجاور بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کا مجاور بننا تو عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی قبر کا، کسی مقبرے کا مجاور بننا شرک ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو پھر اس بات پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے سوا پر کوئی اور مجاورت کے قابل بھی نہیں، سجدے کے لائق بھی اور نہیں، رکوع کے لائق بھی کوئی نہیں، مجاورت کے قابل بھی کوئی اور نہیں۔ قربانی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ روزے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ بھوکے پیاسے رہتے ہیں،
کسی کی خوشنودی کی خاطر صبح سے لے کر رات تک، کس کے لیے؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اس کو خوش کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آپ مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کی خاطر آپ نظر و نیاز دیتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طرح قربانی عبادت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق سکھا دیا